والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إن الله لا يحب المستكبرين صدق اللہ مولانا العظیم۔ 10 دلائل بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اس آیت میں۔ 5 کا بیان ہو گیا، 6ٹھی دلیل ہے والذی انزل من السماء ماء، اسی ذات نے آسمان سے پانی اتارا، لکم منہ شراب، تمہارے لیے پانی اتارا، منہ شراب، ان میں سے کچھ پینے کے کام آتا ہے، منہ شراب، کچھ پینے کے کام آتا ہے پانی، ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی سے بعض پانی سے درخت اگتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم جانور چراتے ہو، سائمہ سین سے سائموس جانور کہتے ہیں جو جنگل میں چرتا ہے، تسیمون سائمہ، سامہ یسوم چرنا اور اسامہ یسیمو چرانا، فیہ تسیمون، اور ان میں سے درخت اگتے ہیں جن میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، پانی ایک ہی ہے، کچھ پینے کام آتا ہے، کسی سے درخت اگتے ہیں۔ 7 یمبت لکم بھی الزرع، یعنی یہ تو جنگلات اور یہ پیدا ہوتے ہیں جس میں جانور چرتے ہیں، اور اگاتے ہیں لکم بھی، اسی پانی سے تمہارے لیے زرع کھیتیاں، والزیتون اور زیتون، والنخیل اور کھجوریں، والعناب اور انگور، من کل ثمرات اور ہر قسم کے پھل۔ پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، چیزیں الگ الگ اگ رہی ہیں، یہ اللہ قدرت ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ طبیعت ایسا کر رہی ہے یا مادہ ایسا کر، تو سب ایک ہی چیزیں ہونی چاہیے، دوسری چیز ہی نہ ہو۔ یہ جو مختلف ذائقے، مختلف چیزیں، ایک ہی پانی، ایک زمین، چیزیں الگ الگ پیدا ہو رہی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے، لقوم یتفکر، اس قوم کے لیے جو فکر کرے، جو غور و فکر کرے، کہ سمجھ جائے گی کہ کوئی اور ثانی اور خالق۔ 7ویں دلیل، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور کام پر لگا دیا تمہارے رات اور دن کو، مسخر کرنا کام پر لگا دینا، رات دن تمہارے کام پر لگا دیے۔ بند ہو گیا یہ بج گئی گھنٹی، اچھا حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا۔ والشمس والقمر، اور سورج و چاند کو تمہارے کام پر لگا دیا، مسخر کر دیا نا، کام پر تمہاری خدمت میں لگے ہوئے، تمہارے لیے طلوع ہوتے ہیں، تمہارے لیے غروب ہوتے ہیں۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے مسخر ہے اس کے حکم سے، ستارے بھی تمہارے کام میں لگے ہوئے، وہ بھی اپنی روشنی سے تمہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ستاروں کی روشنی سے پتہ نہیں کیا کچھ زمین میں
پھل پھول ہماری زندگی صحت کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، اور علامت کے طور پر بھی کام، اور زینت بھی ہے، عجیب کتنے بے شمار حکمتیں. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ان فی ذالک الآیات، ان میں بے شمار نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو غور کرے، عقل رکھتی ہے، عقل مندوں کے لیے بہت نشانیاں. اور پھر وما ذرا لکم فی الارض، جو اللہ نے تمہارے زمین میں پھیلایا ہے، جو اللہ نے نعمتیں پھیلائی ہیں، مختلف الوان، سب کے رنگ و روغن الگ ہے. عجیب بات ہے، رنگ الگ ذائقہ الگ، ایک ہی چیز سے پیدا ہو رہے، رنگ و ذائقے الگ ہے. پہاڑ ہیں تو ان کے ذائقے الگ ہے، زمینوں کے رنگ الگ ہیں، درختوں کے رنگ الگ ہے. یعنی عجیب رنگ برنگی دنیا ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو کیسے خوبصورت اور رنگ برنگی دنیا بنائی ہے. ایک جگہ میں جو خصوصیت ہے، دوسری جگہ اور تیسری جگہ اور خصوصیت ہے. حالانکہ چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن ہر جگہ کا رنگ اور ذائقہ الگ ہے. مختلف الوانوں، مختلف اس کے رنگ ہے. اب ایک ہی چیز سے پیدا ہونے والا رنگ الگ الگ ہے. ان فی ذالک الآیہ، اس میں نشانی ہے، لقوم یذکر، اس قوم کے لیے جو نصیحت پکڑے، یذکرون، نصیحت پکڑے. نویں دلیل، هو الذی سخر البحر، اسی نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا. اللہ اکبر، کیسی بڑی مخلوق ہے، لیکن انسانوں کے قابو میں، جو چاہتے سمندر سے کام لے رہے ہیں. سخر لکم، تمہارے کام پر اگر سمندر کو کیا پہلا کیا کرتے ہو، لتاکلوا من لحم طریا، کہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ گوشت. لحم طریا، تازہ گوشت. لحم طریا، طریا تازہ گوشت کھاؤ، مچھلی نکال کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْ حِلْيَةٍ، اور نکالو اس میں سے زیور، تلبسون، جو تم پہنتے ہو، یعنی گھونگے اس میں سے نکل رہے ہیں، موتی اس میں سے نکل رہے ہیں، اور کیا کچھ سمندر سے جو بطور زیور کے استعمال کیا جاتا ہے. ہلیا زیور کے طور پر، وہ کھونگوں کا، سیپیوں کا کتنا خوبصورت زیور ہوتا ہے. جاؤ کلفٹن میں دیکھو کتنے ملتے ہیں. اور پھر موتی جو نکلتے ہیں، وہ صدف. حلیتن تلبسونہ، اور وہ ترل فل کا مواخر فیہ، اور تو دیکھے گا کشتیوں کو مواخر فیہ، چیرتی پھرتی ہیں. سمندر کا سینہ کشتیاں چیرتی پھرتی ہیں. اللہ اکبر، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. اللہ، پورے یعنی سفر کا، یعنی سب سے پہلا ذریعہ پیدل تھا، اور دوسرا ذریعہ جو تھا وہ سمندر تھا، جس سے کشتیوں سے جاتے تھے ادھر ادھر. اول زمانے سے ہی یہ ہے، جب سے سمندر ہے تو کشتیوں کی سواری ہے. مواخر فیہ، مواخر کہتے جو چیرتی جاتی، سے پانی اڑتا ہے نا، ایسے چیرتا ہوا جاتا ہے پانی کو کشتی کا، وہ جو اگلا وہ ہوتا ہے، چونچ ہوتی ہے. تب تو پھر، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل کو. یعنی انسان سمندروں کا سفر کرتا ہے، اس لیے سمندری سفر تجارت کے لیے ہوتا ہے، تو اس میں بڑی برکت ہوتی، بڑی برکات ہوتی شروع سے یہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، رزق، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ. 10ویں دلیل، والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور ڈال دیے زمین میں بوجھ، راسیہ کی جمع ہے، ان تمید بکم، کہ تمہیں لے کے جھک نہ جائے، کیونکہ زمین ہلتی تھی، کیونکہ پانی پر تھی نا، 3 گنا پانی اور 1 زمین ہے، تو پانی پر تھی، تو اللہ نے اس کے پہاڑ رکھ دیے. پہاڑ رکھنے سے وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئے. اس لیے جب پہاڑوں میں ہل جل ہوتی ہے تو زمین میں ہل جل ہوتی ہے. یہ جو زلزلے آتے ہیں تو پہاڑی علاقوں میں وہاں پر ہل جل ہوتی ہے، پہاڑوں کے اندر جو کچھ بھی نظام ہے تو پھر یہ ہلتا ہے، کیونکہ جب میخ ہی ہل جائے گی تو سارا نظام ہل جاتا ہے. ان تبید بکم، کہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑے، تبید جھک نہ جائے، یعنی سائڈ پر ہو جائے، سب گر جائیں. وانہارن، اور نہریں بنائیں، نہریں بنائیں، از خود نہریں بنی ہوئی ہیں. یہ دریا جو ہے، یہ نہریں خود پانی کے اپنے رستے پہلے سے بنائے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے کھود کے بنائے. وہ سبلن، اور راستے بنائے، سبلن، یعنی عجیب بات ہے کہ رستے بھی خود بنے ہوئے ہیں. اب دیکھو پہاڑوں کے اوپر جو آتے جاتے ہیں، وہاں پر ایسے کٹے کٹے، انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ساتھ ساتھ رستے بنے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ انسانوں نے کاٹ کاٹ کے بنایا، ایسا کچھ نہیں ہے، پہلے سے رستے ہیں، زمینوں کے اندر پہلے سے راستے موجود ہیں.
کہا چل انہی راستوں کو پکا کر دیا اور جدید کر دیا، بڑا کر دیا کاٹ کاٹ کے تو رستے، ورنہ اگر اصل ہی نہ ہوتا تو پھر کہاں سے آگے بنتے رستے؟ بولو، راستے تو تھے پہلے سے اللہ کی طرف سے بنے ہوئے راستے. سبلن لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، یا تاکہ تم راستہ پاؤ، اپنے مقصد تک پہنچو، ایسے رستے بنائے. وہ علامات اور نشانیاں رکھی. اللہ اکبر. علامات یعنی اگر چٹیل زمین ہوتی بالکل اور اس میں کوئی درخت ایسی چیز نہ ہوتی تو راستوں کی علامتیں ختم ہو جاتی. اب اس سے علامتیں، یا جاؤ گے نا اس طرف ایک بڑا درخت ہے، وہاں سے تمہیں ایک درخت نظر آئے گا، اس سے دائیں ہو جانا، ایک پہاڑ ہوگا، ٹیلا نظر آئے گا. یہ ایسی علامتیں ہیں جس سے انسان راستے متعین کر لیتا ہے. انسان چاہے کوئی بھی نہ ہو تو ان چیزوں سے علامت متعین ہو جاتی. کس قسم کے درخت آئیں گے، ایسا جنگل آئے گا، ایسا جھنڈ آئے گا، ایسا یہ آئے گا، ایسا وہ آئے گا. علامات اور علامات بنائی راستوں کے لیے. وہ بن نجم ہم یہتدون، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ زمین میں راستوں کے علامتیں ہیں، بلکہ ستاروں سے بھی جو ہے وہ راستہ پاتے ہیں. ستارے دیکھ لیتے ہیں بھئی یہ دایاں ہوگا، چلتے رہنا، یہ ستارہ اپنے دائیں رکھنا، بس تم منزل پہنچ جاؤ گے. اس کو اپنے بائیں رکھنا، اس کو آگے رکھنا، پیچھے رکھنا. آج ہمیں چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ انہی سے جو کچھ بھی نظام اس وقت بنا ہوا ہے راستوں کا یا جو کچھ بھی ہے وہ بھی بہرحال اسی سے ہی ان لوگوں نے بنایا ہے یہ سارا نظام. اس لیے ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے، لیکن پہلے جب مدار یہی تھا. بن نجم ہم یہتدون، اور ستاروں سے بھی وہ لوگ راستہ پاتے ہیں. یہاں اہتداء سے مراد راستہ پانا. اب اللہ نے ان 10 علامات بیان کرنے بعد تبصرہ فرمایا، افمن یخلق کما لا یخلق، بھلا جو پیدا کرتا ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ تم جو بتوں کو پوچھتے ہو ان میں تو کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے. اور ایک اللہ نے ایسا خلاق العلیم ہے جس نے ایسی ایسی نعمتوں کو اس انداز میں بنایا ہے کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. افلا تذکرون، تمہیں نصیحت نہیں آتی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور رحیم، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم والے ہیں. باوجود تمہاری اتنی نالائقیوں کے پھر بھی شان غفوریت رکھتے ہیں، رحیمیت رکھتے ہیں. واللہ یعلم ما تسرون ما، اور اس کا علم کیسا؟ اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہاری چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہر باتوں کو بھی جانتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے. وہم یخلقون، بلکہ وہ خود مخلوق ہے. وہ خود، جس پتھر سے تم نے بت بنائے ہیں وہ پتھر خود مخلوق ہے. جو جس مٹی سے تم مٹی سے بنا کر بت بناتے ہو وہ خود مخلوق ہے. تو جو خود مخلوق ہے تو وہ خالق جیسے کیسے برابر ہو؟ خالق مخلوق برابر ہو ہی نہیں سکتا. وہ ہم یخلقون، وہ تو خود اموات غیر حیا، پھر صرف مخلوق نہیں ہے، مردے ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، یعنی ان میں کوئی جان بھی نہیں ہے. اموات غیر حیا، یعنی پہلا تو یہ ہے کہ وہ ان میں صفت خالقیت نہیں ہے، تو کیسے خدا ہو گئے؟ دوسری کہ خالق وہ تو خود مخلوق ہے، اور پھر مخلوق کے اندر بھی بے جان ہے، کیونکہ بتوں میں کوئی جان نہیں، جن کو پوچھتے ان میں کوئی جان نہیں. اموات، سورج کو پوچھتے، چاند کو پوچھتے، ان میں کس میں کون سی جان ہے؟ اموات وغیرہ ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، بے خبر ہیں بالکل. جہل بھی ہے، یعنی اوپر سے جہل بھی ہے، ان کو جہالت ہے بالکل. ان کو پوچھتے ہیں، اس سے زیادہ تو خود عابد اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو پوچھ رہا ہے اس سے زیادہ علم رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور پوچھ رہا ہے کس کو؟ اس بت کو اور اس چیز کو جس کے اندر خود کوئی شعور نہیں. ما یشعرون، ان کو خبر نہیں ہے کہ مردے کب اٹھائے جائیں گے، یعنی یہ جو ان کے خدا ہے یہ بتا نہیں سکتے کب دوبارہ قیامت کب آئے گی. ان کو یہ بھی پتہ نہیں. قیامت کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو. لہذا سنو، الہکم الہ واحد، تمہارا خدا ایک خدا ہے، بس یہاں دو ہی نہیں ہے، بس یہاں یکجائی ہے، بس دو ہی نہیں. یہاں پر الہکم الہ، تمہارا خدا ایک خدا ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو آخرت بھی مان رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے دل انکار کرتے حق کے اٹھانے سے، حق بات پوچھنے سے انکار کرتے ہیں.
وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے، یعنی اللہ تعالی نے بتایا کہ حق قبول نہ کرنے کی اصل وجہ کبر ہوتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن تکبر ہے، کیسے مان لیں۔ آج بھی یہی ہے، پوری دنیا اسلام کی حقانیت کو اندر اندر مانتی ہے، یہ بالکل سچا مذہب ہے، اور سب اسی لیے اس کے خلاف اتنا کچھ کرتی ہے۔ انہیں پتہ ہے یہ سچا اور زندہ مذہب ہے، کہ اگر تھوڑی سی ہم نے سستی کی تو بس لپیٹ لے گا سب کو، اس لیے اس پر بھاگے پھرتے رہتے ہیں کے خلاف، اپنی جانیں بھی کھوتے ہیں، مال بھی کھوتے ہیں، اور پھر کھوتے بن جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کھوتے بن جاتے ہیں، بنے ہوئے کھوتے۔ وہ مستکبرون، اور وہ کبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ ہے، یعنی کبر جو ہے سب سے خطرناک مرض ہے، کیونکہ کبر کی تعریف یہ ہے، بطل الحق، حق کا انکار کر دے، وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھے، کبر کی تعریف ہی یہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھ میں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، سب ان دلائل کے سامنے کو ٹھہر ہی نہیں سکتا، ذرا غور کرے گا بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جتنے بھی وہ بتوں کی تو کہنے ہی گیا، ان کے تو پلے کچھ نہیں، وہ کیا پیدا کریں، خود مخلوق ہے، تو اللہ نے کتنے واضح، یعنی قرآن مجید کے جو دلائل ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر سطح کے انسان کو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ منطقی اور فلسفیانہ اور باریک بحثیں نہیں ہیں، کیونکہ قرآن عام ہدایت کے لیے آیا ہے، اور سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار یہ بالکل بات ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے۔ اس لیے گاؤں اور دیہات والے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا یار کوئی اللہ تعالیٰ کی دہرین نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا یار مینگنیاں جو ہے وہ بتا دیتی ہیں کہ کون سا جانور یہاں سے گزرا ہے، اس کی کھر بتا دیتے کون سا جانور گزرا ہے، یہ ستاروں بھرا آسمان اور یہ ایسی زمین اور زمین میں ایسی نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں بتا رہی، جو کوئی تیری کھوپڑے میں بات نہیں آ رہی۔ ایک گاؤں اور دیہاتی نے ایسا جواب دیا کہ وہ ساکت ہو گیا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا عظیم الشان نظام چل رہا ہے اور وہ بغیر سانے کے ہو اور بغیر اس کے ہو، از خود ہو رہا ہے، کیسے ہو گیا بھائی؟ از خود تو چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا، سوئی نہیں بن سکتی از خود۔ اگر کہیں گے یہ از خود، ہمارے یہاں از خود سوئیاں بن رہی ہیں، لویا پڑا ہوا تو صبح گئے تو سوئیوں سے بھرا ہوا ہے سارا ہمارا اسٹور ہے، لوگ تمہارے سوئیں گے تمہارے دماغ میں کچھ خلل ہے، تو ان کے دماغ میں خلل نہیں ہے جو کہ اتنا بڑا نظام از خود بن گیا۔ بگ بین ہوا، بگ بین ایک بڑا سارا دھماکہ ہوا، میں کھا کر تم بڑی ہنسی آتی کہ آج تک تو دھماکوں سے تخریب ہی ہوئی ہے، یہ ایسا دھماکہ تھا جس سے تعمیر ہو گئی، عجیب بات ہے، کیوں بھائی؟ دھماکوں سے تقریب ہوتی نا، فلاں دھماکہ ہوا جی، بلڈنگ اڑ گئی، بندے مر گئے، یوں ہو گیا، گڑا پڑ گیا زمین میں وغیرہ، یہ ایسا اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اتنا خوبصورت دنیا آ گئی، عجیب ہے، عجیب دھماکہ ہے۔ اب بتاؤ، اب بھی ایسا کوئی دھماکے کراؤ نا بھائی، ہے فلاں جگہ امریکہ میں دھماکہ ہوا، اس کے بعد امریکہ کے نیا شہر آباد ہو گیا ہے، ہاں تو دھماکوں کے نام سے چالو ہے۔ وہ مستکبرون، لا جرم، لا جرم، یقینی بات ہے، ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون، اللہ جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں، سب جو ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے اور جو زبان سے بکتے ہیں سب ہمارے علم میں ہے۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے کبر کرنے والوں کو، یہ ہے مستکبرین، بتائیں مستکبرین پسند نہیں فرماتے، یہ جرم اصل میں یہ ہے ان میں کبر ہے۔ ورنہ انسان اگر جو ہے اس چیز سے بالا ہو کر غور کرے گا تو حق اس کو سمجھ میں آ جائے گا، اور آ رہا ہے، آتا ہے ہمیشہ، کتنے ہزاروں لاکھوں انسان جو ہے وہ اس طرح کائنات میں غور کر کے داخل ہوتے رہتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کبر کرنے والوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔